اسلامک اسٹوریز کا ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کی سب سے پہلی تہذیب و تمدن رکھنے والی اور فن تعمیر کی باہر قوم تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب تباہ و برباد کر ڈالا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، یہ لوگ قوم عاد کہلاتے تھے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ یہ عرب لوگ تھے اور احقاف میں آباد تھے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو پہنچے ہوں، لیکن اصطلاحاً یہ عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں ہے۔ قوم عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا اصل وطن احقاف تھا، جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور ممالک پر چھا گئے۔ آج کے زمانے تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہی بات مشہور ہے کہ عاد اسی علاقہ میں آباد تھے۔ موجودہ شہر مکلا جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے، اس سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب حضر موت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بنا رکھا ہے اور وہ قبر ہود علیہ السلام کے نام ہی سے مشہور ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ احقاف کی موجودہ حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی قوم آباد ہوگی۔ غالب گمان یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہوگا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لکو تک ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ 1843 میں بویریا کا ایک فوجی اس کے جنوبی کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضر موت کی شمالی سطح پر کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید ہتے ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے سے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے کو راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب بدو اسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اکیلا وہاں چلا گیا۔ یہاں کی ریت بالکل باریک صفوف کی طرح تھی۔ اس نے دور سے ایک شاکول اس میں پھینکا تو وہ 5 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس کی رسی کا سرا گل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ ہود علیہ السلام کی قوم فن تعمیر کی بہت ماہر تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان میں عمارتیں بناتے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی عاد ارم جو ستونوں والے تھے۔ کہتے ہیں عربی زبان میں کلام کرنے والے سب سے پہلے ہود علیہ السلام ہیں۔ قوم عاد ہی طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں اور ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمدن، سمودن اور ہرن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ سورہ ہود میں قصہ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اے میری قوم، میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ان کی قوم نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، تو ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کی بد دعا میں آ گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی اور ان کاموں پر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا وعدہ کیا اور مخالفت کرنے پر دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو ان کی قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت جس میں مدد اور رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بے وقوفی پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہم تو اس کو دعویٰ کو بھی جھوٹا خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے تجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے جو کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے
اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور، بہت دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم صرف جیتے رہتے ہیں۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور اجسام کے مٹی اور بوٹیاں ہو جانے کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین، یہی دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے جن کا اعتقاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس لوٹتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں اور آخر کار زمین ان کو نگل جاتی ہے اور اس طرح معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب باطل عقائد ہیں، ان کی کوئی دلیل اور برہان نہیں، یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر اور فاسق ہیں۔ خود علیہ السلام نے ان کو واضح نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو جن کو دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ تم یہ بیکار اور عبث کام کرتے ہو، اس کی تم کو کوئی ضرورت نہیں۔ خود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، جبکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں فخر اور تکبر کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ خود علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم لوگ کیوں یہ بے مقصد عمارتیں بناتے ہو، جیسے تمہیں امید ہے کہ تم ان محلات میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لیکن سرداروں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ جب انہوں نے حود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال بارش روک دی، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس دور میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے اور اللہ کے حرمت والے گھر بیت اللہ میں جا کر راہداری کرتے۔ اس دور میں بیت اللہ کے پاس مالکہ قوم آباد تھی جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ تو قوم نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ لوگ مکہ سے باہر معاویہ بن بکر کے پاس گزرے تو وہاں 1 ماہ تک قیام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بھول کر شراب نوشی اور رقص و سرور کی محفلوں میں مصروف ہو گئے۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہوا اور معاویہ کو بھی اپنی قوم پر رحم آیا تو اس نے مہمانوں سے شرم محسوس کرتے ہوئے کچھ اشعار میں ان کو جانے کا کہا۔ معاویہ کے اشعار کچھ اس طرح تھے، اے سردارو، تمہارا ستیہ ناس ہو، اٹھو اور ذرا نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے اور عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً آج سے کمزوری کی وجہ سے صحیح کلام نہیں ہو پا رہا اور سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی۔ کبھی ہماری عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھیں لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں، جنگلی جانور ان کے پاس آ رہے ہیں اور ان کو عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر نہیں، اور تم یہاں دن رات عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ معاویہ کے یہ اشعار سن کر ان لوگوں کو یاد آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، بس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سفید، سرخ اور سیاہ پیدا کیے۔ آسمان سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کر لو۔ انہوں نے کہا ہم سیاہ بادل پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیاہ بادل عاد کی طرف بھیجا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ لیکن اسی دوران ایک غیبی آواز آئی کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کو تم نے طلب کیا تھا، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے سب کچھ تباہ کر دے گی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو سخت ہوا ہے، جس سے وہ چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز و تند ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط گھر اور بلند و بالا قلعے ان کو نہ بچا سکے، جن کی بنا پر انہوں نے تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو ان سے زیادہ طاقتور اور قدرت رکھنے والی تھی۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے۔ ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے، اور جب طوفان تھم گیا تو ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن کی طرف چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق دمشق کی طرف چلے گئے جہاں ان کی نسلیں آباد ہوئیں۔ حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مشہور ہے۔ 1835 میں ایک انگریزی بحری افسر کو حسن غراب میں ایک کتبہ ملا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود علیہ السلام کے پیرو تھے۔ دوستو، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو آج کی بات آئی ہوگی، لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کریں۔